السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، سارے دن اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان سارے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جو جمعے کے دن کو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ کسی اور دن کو عطا نہیں فرمائی۔ طبرانی کی ایک روایت ہے،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گھڑیاں سعادت کی جمعے والے دن ملتی ہیں ایمان والوں کو، وہ کسی اور وقت، کسی اور مہینے، کسی اور سال، کسی اور دن میں نہیں ملتی۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے اس دن کو عظیم بنایا ہے۔ دن سارے ہی اچھے ہیں، لیکن یہ جو جمعے کا دن ہے، جس دن کو آج مسلمان شادیوں میں گزار دیتے ہیں، کرکٹ کے میدانوں میں گزار دیتے ہیں کہ آج چھٹی ہے چلو کہیں سفر کرتے ہیں، کاش مسلمانوں کو یہ پتہ چل جائے، یہ یقین ہو جائے کہ جمعے والے دن کی اہمیت کیا ہے۔ اور یہ جو دن ہیں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ پیدا فرمایا۔ ہفتے والا دن اللہ تعالیٰ نے مٹی کو پیدا فرمایا، ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ نے مٹی کو پیدا فرمایا۔ یہ جو مٹی ہے، سوائے بارش کے اس مٹی کے نیچے کتنی نعمتیں ہیں، کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ کبھی آپ نے اندازہ لگایا ہے؟ دیکھو نا، مٹی سے درخت اگتے ہیں، مٹی سے پھل ملتے ہیں، مٹی سے سبزیاں ملتی ہیں، مٹی سے پانی نکلتا ہے، بے شمار نعمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اندر چھپا کے رکھی ہیں۔ اتوار والے دن اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو پیدا کیا۔ یہ آپ دیکھتے ہیں نا، پہاڑ کتنے کتنے بڑے ہیں، کتنے کتنے خوبصورت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتوار والے دن ان پہاڑوں کو پیدا کیا، زمین کو مضبوط کرنے کے لیے۔ جن علاقوں میں پہاڑ ہیں، ان علاقوں میں دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سعودی عرب لے جائے آپ کو اور مجھے، اتنے پیارے پیارے پہاڑ، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، پھر کئی پہاڑوں کے رنگ بھی علیحدہ علیحدہ ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے، بہت بڑے بڑے پہاڑ۔ پاکستان کے اندر بھی آپ اگر سوات چلے جائیں، مری سائڈ پہ چلے جائیں، یہ پہاڑ کتنی خوبصورتی کے منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ آگے سوموار والے دن اللہ تعالیٰ نے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ درختوں کو پیدا فرمایا۔ یہ جو سبزہ ہے، یہ کتنا فائدہ مند ہے انسان کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو درخت ہے نا، ان کے نیچے پیشاب نہ کیا کرو، ان کے نیچے پخانہ نہ کیا کرو۔ یہ درخت تو اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، اللہ نے بنائے ہیں، ان کے نیچے لوگ بیٹھیں، آرام کریں، سکون ملتا ہے۔ آگے آ گیا منگل۔
منگل والے دن اللہ رب الرحمان نے مکروہ چیزوں کو پیدا کیا ہے، مثلا بلی ہے، سانپ ہے، چوہے ہیں، مکروہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا منگل والے دن، وہ چیزیں ہیں جن کو انسان پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی بیکار پیدا نہیں کی۔ حکیم لقمان تھے، بہت بڑے حکیم، ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو بھیڑ نے کاٹ لیا۔ اللہ اکبر، بچھو جس کو کہتے ہیں نا آپ، اس نے کاٹ لیا۔ اللہ سے شکوہ کرنے لگ گیا، اللہ تو نے تو کہا ہے کہ تیری کوئی چیز بھی بیکار نہیں، اے اللہ اس بھیڑ نے مجھے آ کے کاٹ لی ہے، اتنی تکلیف ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دوست ان کا وہ بھی حکیم تھا، وہ حکیم لقمان کے پاس آ گیا۔ حکیم لقمان پوچھتے ہیں اپنے حکیم دوست سے کہ یار یہ بتا، تیرا جو سرمہ ہے نا وہ بڑا مشہور ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ڈالتا ہے؟ اس میں شفا بھی بڑی ہے، بڑی بڑی دور سے لوگ لینے آتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ میں جہاں فلاں فلاں چیز ڈالتا ہوں نا، وہاں پہ یہ جو بھیڑ ہے نا جس نے آپ کو کاٹا ہے، اس کو بھی پیس کے تو میں اس سرمے کے اندر ڈالتا ہوں۔ حکیم لقمان اسی وقت سجدے میں پڑ گیا، کہنے لگے ربا میرا علم تھوڑا ہے، میں نے شکایت کر دی، بلا سوچے سمجھے میں نے بات کر دی، اللہ مجھے معاف فرما دینا۔ کوئی چیز اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی۔ اچھا، اب یہ جو منگل والا دن ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے کے اندر منگل کو عام لوگ شادیاں نہیں رکھتے ہیں۔ جو لوگ کاروبار کرنے جاتے ہیں نا، گرائی وغیرہ لینے کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی منگل کو نہیں جاتے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، منگل کو انہوں نے نا منحوس دن قرار دے دیا۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ منگل والے دن کئی نامور لوگ، اللہ کے خاص بندے جن کی شہادت ہوئی منگل والے دن، کئی اللہ کے نیک بندے منگل والے دن انہیں کئی خوشیاں نصیب ہوئیں۔ یہ ہم نے اپنے پاس سے ہی مسئلے بنا رکھے ہیں، کوئی دن بھی ایسا نہیں جس کو آپ منحوس کہہ سکتے ہوں۔ آگے بدھ والے دن اللہ رب العزت نے روشنیوں کو پیدا کیا۔ میں صدقے قربان جاؤں، یہ چاند، سورج، ستارے، یہ ٹکانے والا کون ہے؟ اس میں روشنیاں بھرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ تو بدھ والے دن اللہ حکم الحاکمین نے روشنیوں کو پیدا کیا۔ آگے جمعرات آ گئی۔ جمعرات والے دن اللہ رب الرحمان نے یہ جو بھینسیں ہیں، گائے ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، بیڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جمعرات والے دن یہ جانور پیدا کیے جن کو لوگ
ذبح کر کے کھاتے ہیں۔ آگے آ گیا جمعۃ المبارک کا دن، جس دن کی اہمیت کے بارے میں آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ جمعے والے دن اللہ نے کیا بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن عصر ٹائم کے قریب اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو بنانا شروع کیا۔ دیکھو مالک کی مرضیاں ہیں، نہ ان کا کوئی مشیر ہے، نہ ان کا کوئی وزیر ہے، نہ کوئی مشورے دینے والا ہے، نہ مشوروں کی ضرورت ہے۔ زمین بنائی کن کہہ کے، آسمان بنائے کن کہہ کے، ہر چیز بنائی اللہ رب العزت نے کن کہہ کے۔ لیکن میں صدقے قربان جاؤں، جناب آدم علیہ السلام کی جب باری آئی، عصر کی وقت تقریباً بنانا شروع کیا اللہ رب العزت نے مٹی سے۔ پہلے مٹی کو بھگویا، جب وہ مٹی بدبودار ہوئی نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کے وقت تقریباً حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنانا شروع کیا۔ خلقت بیدی، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے دونوں پیارے پیارے ہاتھوں سے بنایا، اور بناتے بناتے اللہ نے ٹھہر ٹھہر کے بنایا۔ اللہ کے لیے یارو کوئی کام مشکل ہی نہیں ہے، اللہ کے لیے تو ہر کام آسان ہے، لیکن اس کی محبت کا اندازہ لگائیں انسان کے ساتھ۔ ٹھہر ٹھہر کے بنایا، اور رات کا تقریباً اس طرح سمجھ لیں جس طرح آدھی رات نہیں گزر گئی۔ آدم علیہ السلام کو جمعے والے دن اللہ رب العزت نے بنایا، اور اس لیے فرمایا نا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا۔ اور سیکنڈ تو بہت بڑا ٹائم ہے اللہ کے ہاں، اللہ تو کن کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ لیکن اتنی محبت کے ساتھ، اتنے پیار کے ساتھ جناب آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں پیارے پیارے ہاتھوں سے رب نے بنایا، ہر چیز کن کہہ کے بنائی۔ مالک کی مرضی ہے۔ یہ جمعے والا جو دن ہے نا، جمعے والا دن ہے، یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ آج مسلمان نہیں سمجھ رہا اس بات کو۔ آج علماء کہہ کے تھک گئے ہیں کہ لوگوں جمعے سے پہلے آؤ، اونٹ کی قربانی کا ثواب لے جاؤ۔ اور پھر جمعے کا دن ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کو پہلے آ جاؤ، جتنے دل کرتا ہے نفل پڑھو۔ 10 بجے آ جاؤ، 11 بجے آ جاؤ، مولوی صاحب کے بیٹھنے سے پہلے پہلے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے، زوال کا کوئی وقت نہیں جمعے کو۔ جتنے دل کرتا ہے نفل پڑھو۔ اتنے سعادت والا یہ دن ہے، اور جمعے کو ہی جنت میں داخل کیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو۔ جمعے کو ہی قیامت آئے گی، لوگوں کو ڈر خوف ہی کوئی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو غلط نہیں ہو سکتا، ہمیشہ سچا ہے، سچا ہے، سچا ہے۔ فرمایا قیامت جب بھی آنی ہے نا، جمعے والے دن آنی ہے۔
اور صحیح مسلم شریف کے اندر ہے کہ جمعرات کی رات کو چاند سورج یہ ساری رات اللہ کے سامنے روتے ہیں. نہ چاند کا کوئی گناہ ہے نہ سورج کا کوئی گناہ ہے. چاند بھی اللہ کا فرما بردار ہے، سورج بھی اللہ کا فرما بردار ہے. نہ چاند کا کوئی گناہ نہ سورج کا کوئی گناہ. جمعرات کو مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری رات یہ روتے ہیں ڈر کی وجہ سے صبح جمعہ ہے کہیں قیامت نہ آ جائے. انسان مجھے اور آپ کو ڈر کوئی نہیں. ہم نے جمعے والا جو دن ہے وہ کھیلوں کے لیے مخصوص کر لیا، نیٹ پہ بیٹھے رہے سارا دن، جمعے کو شادیاں رکھ لیں، منگنیاں رکھ لیں، کرکٹ کی گراؤنڈوں کو آباد کر دیا، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے رہے. کیا ہم چاند اور سورج جیسے ہیں کہ ان کا کوئی گناہ نہیں، ہمارا بھی کوئی گناہ نہ ہو؟ ہماری خطاؤں کا، ہمارے گناہوں کا تو حساب ہی کوئی نہیں، پھر بھی اللہ کا ڈر کوئی نہیں، اللہ کا خوف کوئی نہیں. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. ہم نے جمعے کے دن کو سمجھا ہی کچھ نہیں. کائنات کے امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی تمام گھڑیوں میں سے، مہینوں میں سے، سالوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں اہمیت والا جتنا دن یہ جمعے کا ہے. اب ذرا بات کو غور سے سننا. میرے اور آپ کے محلے میں یا میرا اور آپ کا کوئی واقف کار عید کی نماز نہ پڑھے تو اس کو کہا جاتا ہے یار دیکھو یہ عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا، کتنا منحوس آدمی ہے. ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں عید کا دن بھی بڑا اہم ہے، لیکن جمعے کے مقابلے میں عید کا دن اہمیت کچھ نہیں رکھتا. جمعے کا دن افضل ہے عید کے دن سے. لیکن جو جمعہ نہیں پڑھتا اس کو کبھی کسی نے نہیں کہا یہ مانوس ہے. جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہمارے معاشرے میں کبھی کسی نے اس کو نہیں کہا یہ بڑا مانوس آدمی ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا. عید کی نماز نہ پڑھنا جائے تو اس کو کہتے ہیں. پھر میرے بھائیو جمعے والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں خواتین کثیر تعداد میں مسجدوں میں آیا کرتی تھی، نماز جمعہ ادا کیا کرتی تھی، خطبات سنا کرتی تھیں. آج عورتوں کے لیے شاپنگ سینٹروں کے دروازے کھلے ہیں، آج عورتوں کے لیے مارکیٹوں کے دروازے کھلے ہیں، آج عورتوں کے لیے تھیٹروں کے دروازے کھلے ہیں، آج عورتوں کے لیے میرج ہالوں کے دروازے کھلے ہیں. لیکن اگر نہیں کھلے دروازے تو مسجدوں کے دروازے عورتوں کے لیے نہیں کھلے. کس قدر افسوس کی بات ہے. اس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو کثیر تعداد میں مساجد میں آنا چاہیے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننا چاہیے. پھر ایک وقت ایسا بھی تھا، یہ جو جمعہ ہے نا یہ 14 سال ہو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو. اس سے پہلے جمعہ فرض نہیں تھا. مدینے میں یہ فرض ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے سوموار والے دن، منگل بدھ جمعرات 3 دن
وہ جو قباء کا علاقہ تھا نا، مدینہ بھی ایک علاقہ ہے، قباء بھی مدینے سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک علاقہ ہے، وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہرے 3 دن، سوموار کو نکلے گھر سے، منگل بدھ جمعرات 3 دن کے اندر وہاں پہ ایک خوبصورت مسجد تعمیر کی۔ یہاں پس 20 سال 50 سال گزر جاتے ہیں، مسجدیں مکمل نہیں ہوتی۔ ربیع الاول کی 8 تاریخ تھی، ستمبر کی 23 تاریخ تھی، 622 ہجری تھی، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر پہلا جمعہ پڑھایا۔ اور اس کے بعد یہ جمعے کا سلسلہ مسلسل جاری رہا، جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں بھی، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں بھی، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں بھی، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں بھی یہ جمعہ مسلسل چلتا رہا۔ پھر ایک وقت آیا، توجہ فرمائیں، ایک وقت آیا کہ کئی مولویوں نے نا نیا دین نکال لیا، کہنے لگے کہ یہ جو جمعہ ہے نا یہ شہروں میں ہونا چاہیے، دیہاتوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو مسجدوں میں کام چھوڑ کے مسجدوں میں آ جاؤ، جمعہ پڑھ کے ادا کر کے پھر نکلو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، یعنی کاروبار کرو۔ تو دیہاتوں میں تو کاروبار ہوتا ہی کوئی نہیں، یہ بریک لگ گئی۔ پھر اللہ کے فضل و کرم سے مسلک اہل حدیث کے لوگ اٹھے، اللہ نے ان کو توفیق دی، انہوں نے پھر دیہاتوں میں بھی جمعے شروع کیے۔ کاروبار کس جگہ کاروبار نہیں ہوتا، کس شہر میں کاروبار نہیں ہوتا؟ گاؤں میں بھی کاروبار ہوتا ہے، کوئی فصلوں کا ہوتا ہے، کوئی جانوروں کا ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کے لوگ اٹھے، انہوں نے پھر دیہاتوں میں جمعے شروع کیے۔ پھر وہ جو مولوی جو تھے نا، جو کہتے تھے دیہاتوں میں جمعہ نہیں ہوتا شہروں میں ہوتا ہے، انہوں نے کہا لوگ تو ان کے باتیں سن کے اہل حدیث ہوتے جا رہے ہیں، تم بھی جمعہ شروع کر دو۔ یہ کریڈٹ بھی الحمدللہ مسلک اہل حدیث کو جاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جمعے والا دن اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ جس کا انسان اندازہ لگانا چاہے تو اندازہ نہیں لگا سکتا۔ سارے مہینوں کی گھڑیوں سے، سارے سالوں کی گھڑیوں سے، دن راتوں کی گھڑیوں سے جمعے کا دن افضل ہے، اور قیامت بھی جب آنی ہے جمعے کو آنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا نا تو سمجھ لو کہ قیامت آ گئی۔ لوگ قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھاگیں گے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو اٹھا لیں گے، خالی صفحے نظر آئیں گے قرآن پاک کی کتابوں میں سے۔ اور جمعے والا دن ہوگا جس دن قیامت آئے گی۔ اور میں نے عرض کیا نا، جمعے رات کی رات کو چاند اور سورج، میرے سونے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ طبرانی کی روایت ہے کہ یہ دونوں ساری رات جمعے رات کو روتے ہیں کہ کہیں صبح اللہ قیامت نہ آ جائے، صبح جمعہ ہے۔ میرے بھائیو، ہم نے جمعے کو مذاق بنا رکھا ہے۔ کوئی مسجد دیکھ لیں،
کتنے لوگ ہیں جو اذان سے پہلے آتے ہیں، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں، خیال ہی نہیں آتا ہمیں، اللہ کا ڈر ہی نہیں آتا۔ اور رب کا قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فرمایا جب اذان کا وقت ہو جائے نا، اذان کا وقت ہو جائے، کاروبار بند کر دو۔ اس قرآن کی روشنی میں مفسرین نے لکھا ہے کہ مسلمان جو ہے نا، یہ جمعہ مسلمانوں کے لیے ہے، یہ کافروں کے لیے نہیں ہے، منافقوں کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعد جو کاروبار کرتا ہے اپنا، وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ بھائی، جب کاروبار حرام ہو گیا تو برکت کہاں سے پڑے گی؟ آئی روتے ہیں لوگ، چلاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، گلے کرتے ہیں کہ برکت کوئی نہیں رہی کاروبار میں، کاروبار ختم ہو گیا۔ جب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر یہی ہوگا نا۔ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی بھی آیت پڑھتے تھے نا جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی تھی، صحابہ چکنے ہو کے بیٹھ جاتے تھے کہ اللہ ہم سے مخاطب ہے، اللہ ہم سے خطاب فرما رہے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر 88 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، مومنوں کو مخاطب کیا ہے، 88 مرتبہ۔ مسلمانوں کو پھر سمجھ نہیں لگتی، مسلمانوں پھر غور ہی نہیں کرتے۔ یہ اتنے اہمیت والا دن ہے جس کا تصور نہیں آپ کر سکتے کہ اس کا اجر کیا ہے۔ پھر روتے ہیں اللہ کی نافرمانیاں کر کے، پھر تنگ دستی کا شکوہ کرتے ہیں، پھر بے سکونی کا شکوہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب اذان ہو جائے، اذان کا وقت ہو جائے، چھوڑ دو، کاروبار بند کر دو، اور جمعہ ادا کر کے پھر اپنے کاروبار کی طرف میرا فضل تلاش کرنے نکل جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ جمعے کو کاروبار نہ کرو۔ اور جو اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی یہ بات پر عمل کرتا ہے، اللہ اس کے کاروبار میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ عمل کر کے تو دیکھو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کے تو دیکھو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر جب تک عمل نہیں ہوگا، تب تک اللہ کی قسم بے سکونیوں میں زندگی بسر ہوگی۔ سکون تب ملے گا جب اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر انسان جائے گا۔ پھر میرے بھائیو، جمعے کے کچھ 11 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، جمعے کے لوازمات جو ہیں تیاری کے۔ یہ جتنا وقت ہوا میں اتنے بیان کر سکوں گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و توفیق سے۔ جمعے کو سب سے پہلے تو غسل کرنا چاہیے انسان کو، پھر نئے کپڑے ہوں تو وہ پہننے چاہیے، اگر نئے نہیں ہیں تو دھوئے ہوئے کپڑے وہ پہن کے اللہ کے گھروں میں آنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کچا پیاز کھا کے آ گیا مسجد نبوی میں، حدیث پاک ہے، کچا پیاز کھا کے آ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو مسجد سے باہر چلا جا، قبرستان کے اندر چلا جا۔ کچا پیاز، جو سگریٹ پیتے ہیں،
جو حقہ پیتے ہیں، پیاز ان سے برا تو نہیں تھا، پیاز ہنڈیا میں بھی ہم ڈالتے ہیں، سلاد میں بھی ڈال کے کھاتے ہیں، منع نہیں فرمایا انہوں نے، کچا پیاز صحابی نے کھایا تھا۔ آج کئی لوگ ایسے ہیں اتنے اتنے داڑھیوں والے بھی، 5 وقت نمازی بھی، سگریٹ چھوڑنے کا نام نہیں لیتے۔ پھر مسلمانوں کی حالت دیکھیں، سکا بھائی سکے بھائی کے گلاس میں پانی نہیں پیتا کہ یہ جھوٹا ہے۔ گھر میں سب نے اپنے اپنے برتن موسٹلی علیحدہ علیحدہ رکھے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں نے جو حقے رکھے ہوتے ہیں، عیسائی گزر رہا ہے وہ بھی حقے پہ بیٹھ گیا، اس نے بھی کش لگا لیا ہے، نمازی بیٹھا ہے اس نے بھی کش لگا لیا ہے، بے نمازی بیٹھا ہے اس نے بھی کش لگا لیا ہے، فیم کھانے والا ہے وہ بھی کش لگا رہا ہے، چرس پینے والا ہے وہ بھی کش لگا رہا ہے۔ ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہے۔ پھر اطمینان کہاں سے ملے گا، سکون کہاں سے ملے گا؟ نہیں مل سکتا۔ تو فرمایا جمعے والے دن نہاؤ، غسل کرو، نئے کپڑے ہیں نئے پہنو، نہیں تو دھلے ہوئے کپڑے صاف ستھرے پہن کو مسجدوں میں آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایک آدمی محنت مزدوری کر رہا ہے، اسی طرح پسینہ آیا ہوا ہے، کپڑوں میں بدبو آ رہی ہے، جمعے کے لیے بھاگ کے آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے اور جمعے والا دن ہے۔ پھر دوسری بات کیا فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ فرمایا عطر لگا کے آیا کرو، خوشبو لگا کے آیا کرو۔ یارو اس مہنگائی کے دور میں بھی کتنا کو مہنگا ہے عطر، 100 روپے کی بھی شیشی مل جاتی ہے، وہ ایک جمعہ نہیں نکالتی، کئی جمعے نکال دیتی ہے، 200 کی بھی مل جاتی ہے۔ لیکن یہاں دیکھو نمازیوں کو چیک کرو، کتنے نمازی ہیں جو نہا کے آئے ہیں اور اچھے کپڑے پہن کے آئے ہیں اور خوشبو لگا کے آئے ہیں۔ سب کچھ ہمارے گھروں میں ہے، LED بھی ہے، موبائل بھی ہیں، ہر چیز گھر میں موجود ہے، نہیں تو خوشبو نہیں موجود جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو سنت قرار دیا ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، نعوذ باللہ اہمیت ہی کوئی نہیں۔ اے مسلمان، تو نے اللہ کے معاملات کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کی باتوں کو بلا دیا، اسی وجہ سے تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہا ہے، اسی وجہ سے پریشانی کی زندگی بسر کر رہا ہے، اسی وجہ سے بے سکونی ہے ہمیں۔ ہم نے نہ کائنات کے رب کی بات کو کچھ سمجھا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کچھ سمجھا۔ اللہ کی کتنی رحمتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں۔ کل نا میں نے ایک پوسٹ کو شیئر کیا، کسی جگہ بات ہو تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک لاہور میں DIG صاحب ہیں، پولیس کا محکمہ آپ کو پتہ ہے کیسا، لیکن بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہر محکمے میں ہیں اور بڑے بڑے برے بھی ہیں۔ وہ میاں بیوی، مجھے تفصیل کا نہیں پتا، وہ بچوں کو، یتیم بچوں کا انہوں نے بنایا ہوا ہے کوئی بنگلہ وغیرہ، ان کو بہت اچھے طریقے سے اچھا کھانا دیتے ہیں، اچھا لباس دیتے ہیں۔ ان کا انٹرویو رات کو ایک چھوٹا سا کلپ میری نظر سے گزرا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں آج 10-12 سال پہلے نا مجھے کمر میں اتنی شدید درد ہوئی کہ 11-12 دن میں بیٹھ نہیں سکا، 11-12 دن میں بیٹھ نہیں سکا۔ ان دنوں کے بعد جب اللہ نے مجھے شفا دی تو میں بیٹھا نا، تو میں نے کہا کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے، بیٹھنا بھی۔
ابھی 10-12 دن گزرے تھے. اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تمہیں مجھے صحت دے، تندرستی دے، ایمان والی زندگی لمبی دے. اللہ کے بندو یہ کوئی سمجھو کہ آپ کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ صحت مند ہیں، پھر بھی قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کر رہے ہیں. 1000 دفعہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جمعے کی اذان سے پہلے مسجد پہنچو جہاں بھی جمعہ پڑھنا ہے. لوگوں اونٹ کی قربانی کا ثواب حاصل کر لو. معذرت کے ساتھ آپ میں سے بھی کسی کو میرے بھائیو اثر نہیں ہوتا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے. 2 4 5 7 آدمی ہوتے ہیں جب جمعہ شروع کرتے ہیں، 5 منٹ لیٹ آتے ہیں یا 10 منٹ لیٹ آتے ہیں یا آدھا گھنٹہ لیٹ آتے ہیں. اونٹ کی قربانی کا اہمیت ہی کوئی نہیں، قرآن کی آیات کی اہمیت ہی کوئی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی اہمیت ہی کوئی نہیں. یارو کوئی سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. اس آدمی نے کتنی خوبصورت بات کی. اس نے کہا میں 11 دن لیٹا رہا، بیٹھنے کو ترستا رہا. 11-12 کے دن کے جب میں بیٹھا تو میں نے سوچا، کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا کہ یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، بیٹھنا چلنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. باتیں کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، نعمت ہے. کئی لوگ ہسپتالوں کے اندر ایسے بھی پڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، جن سے عزیز و اقارب کو ملنے کی بھی اجازت نہیں ہے. وہ شیشے پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مریض جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. ان سے جا کے کاش کوئی پوچھے. نہ وہ بیٹے سے مل سکتے ہیں، نہ بیٹیوں سے مل سکتے ہیں، نہ کسی عزیز و اقارب، نہ کسی دوست سے مل سکتے ہیں. کئی ایسے ہیں فالج زدہ زیادہ ہیں جو بیچارے صحیح چل نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہوئی ہے، تندرستی دی ہوئی ہے، نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. کیا ہم اللہ کے رضا کے لیے آدھا پونا گھنٹہ جو ہے خطبہ جمعہ سننے کے لیے نہیں نکال سکتے؟ نہیں نکالتے. ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ادھر سے سنتے ہیں، ادھر سے نکال دیتے ہیں. پھر میرے بھائی اگر یہ کام کرنا تو گلے شکوے پہ چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے غیر مسلم کو بھی بہت کچھ دے رکھا ہے، شاید ہم سے زیادہ. جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی حکم عدولی کرتے ہیں، اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں، جاؤ جا کے دیکھو ان کے شہر، ان کے وطن ہمارے سے بہت بہتر ہیں، ان کے کاروبار ہمارے سے بہت بہتر ہیں. لیکن فرمایا ان کے لیے صرف دنیا ہے، صرف دنیا. اے مومن تیرے لیے دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے. میرے بھائیو سوچا کرو، کبھی اس درویش کو یاد کرو گے. بڑی سیدھی سادھی باتیں کرتا ہوں، قرآن حدیث کی باتیں کرتا ہوں، اور پہلے اپنے آپ کو اس میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں. میں بھی آپ جیسا گناہگار آدمی ہوں، لیکن میرے پہ ایک اللہ کا فضل رہا، اللہ تعالیٰ سب پہ کرے. میں جب جمعہ نہیں نہ پڑھاتا تھا، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، کائنات کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہمیشہ اللہ کے فضل و کرم سے میں اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے جس مسجد میں جمعہ ادا کرنا ہوتا تھا میں وہاں بیٹھا ہوتا تھا. اللہ سب کا آنا قبول فرمائے. جو لیٹ آئے ہیں نا جمعہ، ان کا بھی قبول ہو جائے گا اللہ کے دربار میں، اللہ قبول کرنے والا ہے، لیکن وہ اجر نہیں ملے گا. کہاں اونٹ کی قربانی کا ثواب، کہاں انڈے کی قربانی کا ثواب. کتنا زمین آسمان کا فرق ہے یارو. دنیا کا کاروبار جب کرنا ہو، ہم نفع مند کاروبار کرتے ہیں. منافع ہونا چاہیے، کمی نہیں ہونی چاہیے. تو جب اس طرح کا مسئلہ ہو پھر ہم پرواہ نہیں کرتے. کاش جو قبر میں چلا جاتا ہے وہ آ کے بتائے. آخری بات سن لو، ایک حدیث یاد آ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک قبرستان آ گیا، ساتھ کوئی صحابہ تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قبرستان میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک قبر کے سرانے رک گئے، کھڑے ہو گئے، صحابہ کی طرف اپنا چہرہ مبارک کیا، فرمایا میرے صحابہ کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ قبر جس کے سرانے میں کھڑا ہوں یہ قبر کس کی ہے؟ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر کھڑے تھے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرنے لگے سونے محبوبہ میں جانتا ہوں یہ فلاں بن فلاں کی قبر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آج اس بندے کو قبر سے نکال کے باہر کھڑا کر دیا جائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی گفتگو فرمایا کرتے وہ اللہ کے حکم سے فرمایا کرتے تھے، انہیں کوئی غیب کا علم نہیں تھا، اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، وحی آیا کرتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اس کو قبر کے باہر کھڑا کر دیا جائے نکال کے، اور اس کے پاؤں میں دنیا کا سونا چاندی درہم دینار ساری جائیدادوں کے ملکیت کے کاغذات رکھ دیے جائیں نا، تو یہ ان کی طرف نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھے گا، 2 رکعت نماز پڑھنے کو ترجیح دے گا۔ ہم بھائیو کہاں پہنچے ہوئے ہیں، کہاں سوچ رہے ہیں، ہماری سوچ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان ذلت کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ مکے جاؤ، مدینے جاؤ، اللہ بار بار لے کے جائے، وہاں لاکھوں کے حساب سے مسلمان رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ دعائیں قبول کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ ہمارے قول فعل میں فرق ہے۔ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، آ کے ہم گرے ہوتے ہیں قبروں پر۔ کیا اللہ سب کچھ جانتا نہیں ہے؟ اللہ کے علم میں نہیں ہے کہ میری باتیں سن کے بھی ادھر سے نکالنے والے کون کون لوگ ہیں؟ کیا اللہ اس سے واقف نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں کے اندر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہے، گزرا ہوا وقت واپس نہیں آنا۔ وقت ہے میرے بھائیوں، جو نیکی کر سکتے ہو کر لو، جو نہیں کر سکتے پھر وہ تو اللہ معاف فرما دے گا۔ جو کر سکتے ہو کر لو، انتظار نہ کرو۔ یہ فیس بک دیکھتے ہیں، جوان موتیں ہو رہی ہیں، اللہ کی قسم جوان موتیں آج بھی میں نے 3-4 دیکھی ہیں۔ کل بھی دیکھ لو، یہاں فضل سینٹر کے باہر 2 سکے بھائی اور ایک دوست 9ویں یا 10ویں کے طالب علم تھے کے نیچے آئے ہیں، وہیں پہ سیالکوٹی دروازے میاں بیوی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ کیا وہ گھر سے نکلے تھے، انہیں پتہ تھا ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہونا ہے؟ نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے وقت کس وقت آ جانا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں غور فرما لو، بڑے قیمتی لفظ ہیں، بڑے قیمتی درخواست ہے۔ زندگی بھی سنور جائے گی انشاءاللہ، آخرت بھی سنور جائے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔